پروسیجرز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں جو ہم ٹائیفائڈ سے بچاؤ ممکن ہے. اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہینڈ واشنگ ہے. اگر ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی یقینی بنا رہے ہیں تو اس سے ہم نہ صرف ٹائیفائڈ بلکہ بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو جیسے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو صفائی نصف ایمان ہے. اس طریقے سے حوالے سے بھی ہم اگر دیکھیں تو صفائی کا ہمیں کتنا زیادہ جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں سب سے جو آتا ہے وہ ہاتھوں کی صفائی ہے. چاہے وہ ٹائیفائڈ کی اگر کووڈ کو بھی دیکھا جائے اس میں بھی ہم ایس او پیز میں ہاتھ سینیٹائز کرنے کا کہتے ہیں یا ہاتھوں کو بار بار دھونے کا کہتے ہیں. اس لیے کہ تاکہ جتنے اچھے ہمارے ہاتھ صاف ہوں گے ہم اتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سیکنڈ اس میں جو چیز ہے وہ بوائلنگ آف واٹر ہے. پانی جب تک صاف ہم نہیں پئیں گے تب تک بیماری سے ہم نہیں بچ سکتے. تو پانی جو بھی ہم استعمال کریں ایک تو صاف ہو, دوسرا اس کو بوائل کر کے پئیں, کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ جو یہ سپلائی کا پانی آ رہا ہے یا بورنگ کا پانی ہے وہ اس لحاظ سے بالکل صاف ہو, کیونکہ بعض دفعہ سپلائی کے پانی میں لائنیں مکس ہو کے سیوریج کی مکس ہو کے آ سکتی ہے. تو جب بھی پانی پئیں اس کو بوائل کر کے پیا جائے. سبزیاں جو کچی سبزیاں ہم کھاتے ہیں یا فروٹ کھاتے ہیں وہ صاف پانی سے دھو کے کھایا جائے. اگر ہم اسی طریقے سے ہمارے بچے کھا لیں گے اسے دھو کے کھا جائے. اگلی جو چیز آتی ہے جب بھی ہم جو اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں گلی میں جو ریڑھی والے ہوتے ہیں ان کی صفائی کو اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے ان کی صفائی نہیں ہوتی. وہ ایک ہی بالٹی میں جو ہے نا سارے برتن کو دھو رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی بیمار پرسن وہاں سے کھانا کھائے گا تو صحت مند بھی وہاں سے کھانا کھائے گا تو وہی پلیٹیں وہ استعمال کرے گا, وہ ایک ہی میں دھو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی باغ مکھیاں یا ڈسٹ فائٹ کیا جائے جتنا ہم ان اسٹریٹ وینڈر سے اوائڈ کریں. اگلی چیز ہے جب بھی کھانا بنائیں اس کو پراپر کوک کر کے بنائیں. جب کھانا پراپر کوک ہوگا تو اس سے جتنے جراثیم ہیں وہ مر جاتے ہیں. صرف اس کو ہیٹ دے کے یا اس طریقے سے فاسٹ فوڈ جو ہم کھاتے ہیں اس طریقے سے پراپر اس کو جو ہے نا جو جراثیم اگر اس میں موجود ہے تو وہ ختم نہیں ہوتے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ پراپر کوک کر کے کھانا بنایا جائے. اگلی چیز ہے جب بھی جو ڈسپوزل ہے جو ہمارا گند ہے کوڑا کرکٹ ہے اس کو پراپر ڈسپوز آف کیا جائے. اگر اس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کریں گے, چاہے ہم گھروں کی بات کریں, گھروں میں بھی اگر اس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کریں گے تو مکھیاں وغیرہ اور گندگی سے یہ بیماری ہونے کا خدشہ. اور ایون کہ گلی محلے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف گورنمنٹ کی ہے, ہماری نہیں. ہم گلی میں پھینک دیں گے تو یہ بھی ہے کہ ہمیں پاکستانی مسلم ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کم از کم گلی میں پراپر اس کو جو ڈسپوز آف ہے اس کو ویسٹ کو پراپر ڈسپوز آف کیا جائے. صفائی کا خیال رکھے گھروں میں بھی اور گلی محلے میں بھی. نیکسٹ چیز ہے کنٹرول آف فلائی. جو مکھیاں مچھر ہیں ان کو کنٹرول کرنا, کیونکہ یہ بہت بڑا سورس ہوتا ہے. مکھیاں اگر ایک گندگی سوٹ کے آتی ہیں ہمارے کھانے میں بیٹھتی ہیں تو اس طریقے سے بھی یہ بیماری ہمارے اندر جا سکتی ہے کھانے کے لیے. تو کوشش کرنی چاہیے مکھیوں سے مچھروں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے اسپرے کا استعمال کریں. جب گندگی ہم پراپر ویسٹ اس کو ڈسپوز آف کریں گے تو آٹومیٹک مکھیاں کم ہو جائیں گی. اور مچھروں کے لیے مچھردانی کا استعمال کریں. دروازے مغرب ٹائم سے پہلے بند کر دیے جائیں تو مچھردانی کا استعمال کیا جائے. یہ ساری چیزیں ہیں جو پریکاشن میئر میں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں جس سے ہم بچ سکتے ہیں وہ ہے جی ویکسینیشن. یہ میس لیول پہ جو ویکسینیشن ہونے جا رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے جس کے ذریعے ہم اس ٹائیفائڈ سے اپنے بچوں کو جو ہے بچا سکتے ہیں. تو کوشش کی جائے آپ کے ذریعے جب جتنا اچھا میسج جائے گا اتنا ہی اچھا ہمیں یہ رزلٹ ملیں گے اور اس کمپین میں ہم اس ٹائیفائڈ کے جو ہے نا اس جراثیم سے بچ سکتے ہیں اور اس بیماری سے ہم اس قابو پا سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے تمام معزز ساتھی حضرات جو ہماری شارٹ سی کال پہ یہاں آئے اس مطلب اپنی بزی روٹین میں سے ٹائم نکال کے ان سب کا بہت بہت مشکور ہوں. آپ لوگوں کو یہاں پہ بلانے کا مقصد اس بارے میں آگاہی دینی کہ ہماری دو کیمپینز, ایک ہماری پولیو کی کیمپین اور ایک ٹائیفائڈ کی کیمپین, یہ دونوں کیمپینز ہماری اگلے اس جون کے 2-3 ہفتے میں ہونے جا رہی ہیں. آپ حضرات کو یہاں بلانے کا مقصد ایک تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا بریف کریں گے, دوسرا آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری اس طرح کہ اس چیز کو آپ میڈیا کے تھرو اس کا ایک پازیٹیو میسج دیں. ٹائیفائڈ کے حوالے سے اس طرح ہے کہ
بیک ان 2018 میں سندھ میں کچھ ایسی غلط پریکٹسز، دوائیاں زیادہ بے جا استعمال کرنے کی وجہ سے، کوئی صفائی کی مکمل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ٹائیفائڈ کی ایسی فارمز دیکھنے میں آئی کہ جن پہ دوائیاں اثر انداز نہیں تھیں. ان میں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ اور ایکسٹینسولی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ. اس کی وجہ سے پہلی فیز میں ٹائیفائڈ کی ویکسین کی کمپین جو ہے فرسٹ فیز میں سندھ میں کی گئی بیک ان 2018. دوسری فیز میں جو ویکسین کی جا رہی تھی وہ پنجاب کے پہلے 12 اضلاع میں کی گئی. جو باقی کے پنجاب کے اضلاع ہیں ان کی کمپین جو ہے ہماری 14 جون سے 26 جون کے تک 2 ہفتے کے لیے ہونے جا رہی ہے. اس میں اٹک کے حوالے سے یہ شہری یونین کونسلز، جتنی شہری یونین کونسلز ہیں یہ کمپین ان یونین کونسلز میں ہوگی. اٹک کے حوالے سے اس میں ہماری 15 یونین کونسلز ہیں، جن میں سے 6 تحصیل اٹک کی ہے، 1 تحصیل جنڈ کی ہے، اور باقی ساری تحصیلوں کی 2 یونین کونسلز ہیں. اس کے دوران تقریباً ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 2,18,000 بچے ہیں جن کو مختلف اسٹیشنز پہ جا کے، اور موسٹلی ان بچوں کو ہم اسکولوں میں ویکسینیٹ کریں گے، کیونکہ یہ اس میں جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے، کس عمر کے بچوں کو یہ ٹیکے لگنے ہیں، یہ 9 ماہ سے 15 سال کی عمر تک کے بچوں کو یہ انجیکشنز لگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھا انجیکشن ہے، گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ مل رہا ہے، مارکیٹ میں اس کی کافی زیادہ قیمت ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میڈیا کے تھرو عوام میں، ہم نے اس دن علماء حضرات کی ایک میٹنگ بلائی، ان کو ہم نے کہا کہ مساجد کے تھرو لوگوں کو میسیج ڈیلیور کریں، کیونکہ ٹائیفائڈ جو ہے یہ بھی ایک اب وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسی وبا کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جس پہ کوئی دوائی کارآمد نہیں ہے. تو آپ سب حضرات سے اس حوالے سے یہ درخواست ہوگی کہ تمام والدین، سوسائٹی میں آپ کا بہت سارا لائز آن ہوتا ہے، آپ کی بہت سوشل لائف ہے، آپ حضرات کی اسپیشلی آپ ہر سیکٹر کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اپنے جو بھی آپ کے لوگ ہیں، جو نوٹیبلز ہیں، نوٹیبلز نہیں ہیں، آپ کے پاس جو بھی آتے ہیں، ان کو آپ نے یہ نوٹ کروانا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس دوران ویکسینیٹ کروائیں. اور یہ ویکسین اس کے بعد ہماری روٹین کی امیونائزیشن کے انجیکشنز میں شامل ہو چکی ہے. روٹین میں یہ ہر بچے کو 9 ماہ کی عمر میں یہ انجیکشن لگایا جائے گا، لیکن اس وقت اس کیمپین کے دوران 9 ماہ سے لے کے 15 سال کی عمر تک جتنے بچے جو شہری یونین کونسلز میں موجود ہیں ان کو ٹیمیں مختلف جگہ پہ کٹ سٹیشنز لگا کے ویکسینیٹ کریں گے. آپ سب حضرات سے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کی درخواست ہے. دوسری ہماری جو کیمپین ہونے جا رہی ہے جون سے 11 جون تک، وہ ہماری پولیو کی اسپیشل کیمپین ہے. پورے پنجاب میں نہیں ہو رہی، پورے ملک میں نہیں ہو رہی، کچھ مخصوص اضلاع میں ہو رہی ہے. اٹک اس حوالے سے اس پولیو کے لیے اسپیشل ہے کہ اٹک کے 4 جگہ سے خیبر پختونخوا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اور اٹک کا دوسرا بارڈر پنڈی کے ساتھ لگتا ہے. یہ دونوں ایریاز جو ہیں یہ ہائی رسک ایریاز ہیں، اس لیے اسپیشلی یہ کیمپین اس دفعہ اٹک میں بھی پولیو کی ہو رہی ہے. اس کے دوران ہم تقریباً 3 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے. اس کے لیے ہماری ٹیمیں جو کہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 1500 سے 1600 کے درمیان مختلف ٹیمز ہیں، وہ بچوں کو گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلائیں گے. ایک دروازے پہ جا کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے، اور اس کے علاوہ اسپتالوں میں اور ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس میں بھی یہ قطرے پلائے جائیں گے. آپ حضرات سے اس میں یہ ریکویسٹ ہے کہ پولیو اس دفعہ خوش قسمتی سے ابھی تک 2021 میں پاکستان میں پولیو کا صرف 1 کیس رپورٹ ہوا، حالانکہ 2020-2019 میں حالات اس کے بالکل برعکس تھے. آپ سب حضرات سے اس میں بھی تعاون کی ریکویسٹ ہے. ٹیمیں ہماری اس گرمی میں کووڈ کے سین میں، مطلب اس رسک میں ایک گھر کا دروازہ کھٹکا رہی ہے. عوام سے، آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ عوام میں یہ شعور اجاگر کریں کہ ان ٹیموں کے ساتھ تعاون بھی کریں، اور بچوں کو گھروں میں نہ چھپا لیں. وہ مشکل حالات میں آتے ہیں، ان کو ذرا خوش اخلاقی سے مل لیں تو وہ بھی، ان کا بھی تھوڑا سا مورال بوسٹ ہو جائے. آپ سب حضرات سے اس میں ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کائنڈلی، آپ کا جہاں انفلوئنس ہے، لوگوں سے آپ ملتے ہیں، اس چیز کو اپنے میڈیا کے تھرو آپ پروپیگیٹ کریں تاکہ ہم میکسیمم اس میں اپنی کوریج اچیو کر سکیں. ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تھینک یو ویری مچ. پولیو کی اور ٹی سی ہوئی اس کے بارے میں
CEO صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز یہ بتا دی ہے۔ اس موقع پہ میں ایک ریکویسٹ اور آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ لوگ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ہمارے کووڈ کا جو ہمارا جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر ہماری ٹیمیں انوالو ہوتی ہیں مدد کانٹیکٹ کے لیے، کہ جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے حلقے احباب کے ہم نے سیمپلس لینے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ٹیموں کو انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اس میں ایگری نہیں ہوتے، ریفیوزل جو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو بالکل صحت مند ہیں، سیمپل ہم جو لیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کیونکہ آپ کا ایک حلقہ ہے پورا، تو آپ ان میں یہ اویئرنیس بھی اجاگر جو کریں کہ یہ بھی ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم جو بھی لوگ ان کے جو پاس آ رہے ہیں سیمپلنگ کے حوالے سے، وہ ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ ان کو جو کریں، ان کے ساتھ اعتراضات نہ کریں، بلکہ جو وہ ریکویسٹ لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے اس جو کام کو بھی مؤثر جو کریں، تاکہ جو لوگ ہمارے افیکٹیز ہیں یا اس میں سسپیکٹس میں آتے ہیں، ہم ان کے سیمپلس کو لینے پر وقت دے کے ہم اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں کر سکیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اگر آپ ہمارے کو۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹیمیں گھروں گھروں میں جا کے انجیکشن لگائیں گی۔ یہ جو جتنی یونین کونسل سر نے آپ کو بتائی تھی، یونین کونسل میں ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 8 ہیں، وہ اس آبادی کے حساب سے ہیں۔ تو انہوں نے کٹ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، کٹ اسٹیشن میں ٹیمیں موجود ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ فکس سائٹ، اگر اس یونین کونسل بھان کی بات کریں تو DHQ ہوگا، یا باقی جو فکس سائٹ ہے اس میں ایک سینٹر ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی ٹیمیں وہ کٹ اسٹیشن میں بیٹھی ہوں گی، کسی کی بیٹھک میں، کسی کے ڈرائی روم میں، کسی کے اجرا میں، جیسے ان کو اویلیبلٹی ہے جہاں پہ۔ تو ہمارے کچھ ورکرز ہیں وہ گھر گھر میں جا کے ان کو بچوں کو موبلائز کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ ہماری ٹیم اس جگہ بیٹھی ہوئی ہے، لوگ اپنے بچوں کو اس کٹ اسٹیشن میں لے کے آئیں گے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی پولیو کی طرح ہی ہے تو ہمارے گھروں میں آگ لگائیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ انجیکٹیبل ویکسین ہے تو یہ ایک مخصوص جگہ پہ، کیونکہ اس ویکسین کو ہم ڈور ٹو ڈور لے کے جا نہیں سکتے، اس کا ایک پروٹوکول ہے۔ تو کم از کم یہ لوگوں کو یہ میسج مل جائے، وہ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے گھروں میں آ رہی ہے۔